نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونے سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن سچیاں صحبت وچ بیان سچیاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنے۔ قرآن سے سلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ تجالی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر کے ارشد افلاطونی بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت بے غرض پڑا کرنے والے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ بحریت مولا فنا فی التوحید دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ اور تزکیہ نفس کا کمال عطا فرما۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہازی دی نعمت عطا فرمائی۔ اپنی حضوری جہازی دا شرف اور دولت کبرا عطا فرمائی۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی۔ ساڑے دلوں دی نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل حساد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف کا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 41ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اللہ سونے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ مسلمانوں اللہ ذکر کرو اور کثرت نہ ذکر کرو، ذکرن کثیرا۔ قرآن حکیم دی سورہ رات دی 28ویں آیت پاک ہی رب سنے فرمایا کہ دل جڑے اللہ دے ذکر نال ہی سکون پاندے ہیں۔ سورہ مزمل دی 8ویں آیت رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے اس دی طرف ہی متوجہ ہو جا۔ سورہ نساء دی 130ویں آیت رب سنے فرمایا کہ جو تسی نماز پڑھ ہٹو تے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ دا ذکر کرو۔ سورہ بقرہ دی 152ویں آیت پاک رب سنے فرمایا کہ تسی میں نے یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ سورہ راف دی 205ویں آیت رب سنے فرمایا کہ اپنے رب دا دل ہی دل وچ حاضری اور خوف دے نال پست آواز نال ذکر کردے رہیا کرو اور غافلاں وچوں نہ ہوئو۔ ان آیات پاک دے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح دے ذکر دے طریقے دسے نے، ایک ذکر جلی ایک ذکر خفی۔ زبان نہ ذکر بھی کرو اور دل نہ ذکر بھی کرو، ذکر خفی بھی۔ تو ذکر کرن دا اللہ سونے طریقہ بھی دسیا کہ عاجزی نال اور خوف نہ ڈردے رہو اللہ کو، اس لیے کہ اللہ سونے دیکھ رہے ہر ویلے ہر آدمی نے جاندا کیڑا آدمی کس حالت چا، کیڑا ذکر وچ آ، کیڑا ذکر تو غافل ہے، کیڑا میرے پیچھے کہدی روح میرے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ففروا الی اللہ، جویں قرآن پاک رب سونے فرما دوڑو اللہ کی طرف، تے کیڑے مخلوق کی طرف دوڑ رہے اللہ سونا ہر نو جاندا، بلکہ اللہ سونا دلاں دے خیالاں نوں بھی جاندا۔ واللہ علیم بذات الصدور، تے اللہ سونا بڑی محبت بھری نگاہ نال ہر انسان تمام انسانوں دیکھ رہے کہ واپس پلٹے آن سچی توبہ کرنا
اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرن، میرے دیدار دی نعمت حاصل کرن، جس مقصد واسطے میں نے لوگوں کو پیدا کیتا۔ قرآن کریم رب سونے دسیا الستو بربکم والا واقعہ، کچھ روحاں نے زبانی بلا کیا، کچھ نے دلوں زبان دے نال دلوں بھی کیا، کچھ نے زبانی کیا، کچھ زبانی کہہ کے بھی پچھڑائیاں، لیکن کچھ روحاں نے روزے الست زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا، اور قلباً ذات مولا جی ڈب گئیاں سی، فنا پھر توحید ہو گیا، غرق پھر توحید ہو گیا۔ انہاں تے انہاں روحاں تے اللہ پاک نے 70,000 واری تجلی فرمائی، تے ہر واری انہاں نے یہی نعرہ ماریا حل من مزید، کہ اللہ سنیا ہو رہے ایک واری۔ روحاں دنیا چ بھی آندیاں تے خدا مست رہندیاں نے، جہدے بارے اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر، میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ روح سعید الفطر سلیم القلب روحاں نے، لیکن جنہیں دلوں بلا نہیں سکیا یا کہہ کے پچھڑائیاں سی، انہوں دنیا نعمتوں دہائیاں ادھر دوڑ گئے سی، یہ دنیا وچ بھی آ کے دنیا کے پیچھے دوڑے رہندے، انہوں جنی مرضی نصیحت کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ دل مرے ہوئے نے۔ تائیں ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ اقبال فرماندے تینوں اللہ بھولیا ہی اسے واسطے تیرا دل مر گیا، مریا اس واسطے کہ تیرا دل پلیس سی پاک نہیں سگا، جب اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ کہ مریا دل زاری علمانہ زندہ نہیں ہوندا، جویں بے شمار گمراہ فرقے والے آلو مولوی آن دے پیروکاراں دل مرے ہوئے نے، بے ظاہر نمازاں بھی پڑھتے ہیں، مسئلے مسائل بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگ ہیں جڑے بیدار صحیح العقیدہ بھی نے، لگزاری علم بھی پڑھے ہوئے نے، لیکن دنیا دی محبت نہ دل بھرے ہوئے نے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، نفرت، انتقام، غصہ، نشیاں، جوئیں، حوث، لالچ، حرص، اللہ دی نافرمانی نہ پڑے، اتوں بے ظاہر دیندار بن دے نے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ دل مرے ہوئے نے، ریاکاری دے عمل کرتے ہیں سارے، تے اللہ پاک نو ریاکار پسند نہیں ہے، ریاکار دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ ہر ویلے میرا ہر وقت ذکر کرتے رہو، نماز پڑھ ہٹو تو ذکر سے لگے رہو، ہر ویلے ذکر دے حال چ رہو، اور ذکر کرن دا رب سونے پھر طریقہ بھی دسیا کہ سب تو کٹ کے، یعنی ماس و اللہ دی علائشاں تو دل نو پاک کر کے، تو قلباً ذات مولا چ ڈب کے پھر میرا ذکر کرو، پھر وہ ذکر نفع دے گا، اندر نورانی کرے گا، روز قوت پرواز پیدا کرے گا، اللہ دی بارگاہ تک لے جائے گا، تو پھر حقیقی سکون ملے گا، کیونکہ ذکر الہی ہی ہے جو ذاکر نو مذکور تک لے جاندہ، یہ اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے۔ جب انسان روح ایمان حاصل کر کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہوڑے رب سنے نے جنون عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی ورفتگی نہ، جو عشق نور عشق الہی نہ سرشار ہو گئے، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سرشار ہو گئے، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، اور نور دوام قلبی ذکر حضور نہ، نور عمل قرآن و سنت نہ اپنے اندر نورانی کر کے ناس و عالم کو کلی منہ موڑ کے ذکر کر دے رہے، پھر وہ ذکر انہاں دے اندر ہمارے ذکر رچتے بستے نے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل دی ہے، کیونکہ ہر لہر دے اندروں ہر ویلے ویوز پھٹ رہے ہیں، ہر لہر اپنے متعلقہ فریکوینسی والی لہر نال رابطے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اندروں اس واسطے ظلماتی لہراں جلانا ضروری ہے تاکہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ کر دے، جہدے بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار ہے طالب کتے نے، دنیا آخر دی کھیتی ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مردار ہے طالب کتے نے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے، دنیا کی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، تو سارے چاہیے سچے طالب مولا نے سب تو الگ ہو جائے، دنیا کی محبت دلوں کٹ دے، ہر خواہش نو ذبح کر دے، نفس مارا نفس مطمئنہ بنائے، پھر فنا کرے، کیونکہ فنا نفس تو بغیر فنا قلب کی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی، قلب نمازے ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نیت کے عشق نظر داخل نہیں ہو سکتا، قتل کا طرف نہیں بن سکتا، دیدے مولا کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، کہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون نمرود
شداد، مہداد، ابو لہب، ابو جہل، یزید، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیندا۔ کہ ساری جلسے جلوساں نہ، سارے نعرے باریاں نہ اور ساری علم پڑھن نال نفس نہیں مرے گا، نہ قلب زندہ ہوئے گا۔ تیرے واسطے سچے علماء و مشائخ دے جڑے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، صحیح العقیدہ ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، اخلاص و رضا دی پیک کر ہے، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن ہے۔ انہاں سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے ہی انسان کو نعمت حاصل ہونی۔ اے اللہ والے جنہاں نوں دیکھ کے اللہ یاد آؤندا، جنہاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے ہیں، جنہاں دے صدقے آفات و بلیات دور ہوندیاں، بیماراں نوں شفاواں ملدیاں، بارشاں پیندیاں، کھیتیاں لہلہاندیاں نے۔ خوش قسمت ہو لوگ جنہاں نوں سچے اللہ والاں دی صحبت و زیارت نصیب ہو جائے۔ گوئے لوگ کم ہے، اگر نہ ملے تینا سچے اللہ والاں دے مزارات تے حاضر ہو جا، کیونکہ اپنی قبراں زندہ ہے، ساڈے پیارے نبی بھی زندہ ہے۔ تو رب نے تاں ہی فرمایا کہ تاکہ بیمار دل صحت مند ہو جان اور دل زندہ ہو جان، تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کر سکیں۔ اللہ سونے اسی واسطے ذکر کا طریقہ دسیا، ذکر بالجہر بھی جائز ہے، ذکر خفی بھی جائز ہے۔ یہ جڑے بعض گمراہ فرقیاں ذکر جہر نو بدعت اور حرام قرار دندے رہے، اس لیے کہ وہ لوگ بدبخت ہے کہ انہاں دل مرے ہے، یہ بھی انہاں دے وڈیریاں دا بھی یہی حال ہے، نہ انہاں نوں دید مولا نصیب ہوئی نہ انہاں نوں ہونی ہے۔ یہ ساری عملہ چکر چ پئے رہندے رہے، لیکن قرآن و سنت کی روح نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جننے بھی اولیاء اللہ ہوئے نے سارے اہل سنت و جماعت دے وچوں ہی ہوئے نے، انہاں وچوں کوئی ولی نہیں، قبر کا نشان بھی کتے ہے نہیں، میرے اللہ نے قبر کا نشان بھی مٹاتے رہے۔ اپنے خانہ صاحب 2 نمبر آلو مولویاں نوں اولیاء اللہ بنائی پھردے رہے، اور اج کل تو انہاں بھی لوکاں نے گمراہ نے پیریاں مریدیاں شروع کرتی ہیں، جڑے ہن تائیں تصوف کے خلاف رہے، پیری مرید کے خلاف رہے نے، لیکن ہون آ کے انہاں نے بھی پیریاں مریدیاں شروع کر دیا، لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ مردہ دے لوگ انہاں لوگوں کے پیچھے لگ جاندے نے، نفس دے پجاری، نفس شیطان دنیا جننے پجاری دے پیچھے لگ جاندے اپنا آپ، چونکہ عزیلی بدبخت لوگ ہیں۔ اس واسطے یہ بھی ادا دے، وہ بھی ادا دے، یہ کنا ہے کڑی رب نے ملائی جوڑی، یہ سب ادا دے ہی رہے۔ انہاں لوگوں کو دور ہونے پرچاون دے لکھاں میل دور بھجو۔ حدیث مبارکہ دے اندر جگہ جگہ اللہ دے گھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی تعلیم دیتی، مختلف حدیثاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب فرمایا کہ ذاکر زندہ ہے تے ذکر تو غافل جڑا وہ مردہ ہے، تے ذکر جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے، ذکر سخاوت تو بھی افضل ہے۔ تے ذکر یہ نہ کرو، حضور فرما دے رہے کہ لوگ تانوں پاگل کہن منافق، اللہ ذکر یہ نہ کرو کہ منافق جڑے ہیں وہ تانوں ریاکار کہن۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ذکر دا مذاق اڑاؤن والا جڑا لعنتی ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہے اللہ پاک نے ایسے فرشتے مقرر کیتے ہیں جنہیں ڈیوٹی یہی ہے کہ اہل ذکر دی محفل تلاش کرو، اور حدیثاں دے اندر اللہ سنے فرمایا، حدیث قدسی دے اندر ہے کہ جڑا میں تنہائی یاد کردا مانو تنہائی یاد کرنا، جڑا جماعت یاد کردا یعنی ذکر حلقہ ذکر دے وچ، تے میں اس تو بہتر جماعت دے اندر ذکر کرنا، تے فرشتے ہر ویلے ذکر دیاں محفلاں تلاش کردے رہندے، تے جتھے کو ذکر دی محفل ہوندی ہے فرشتے ہوتے اس محفل نو گھیرا پا لیندے ہیں، اور دوجیاں نو فرشتے آندے بھی آ جاؤ ادھر ذکر دی محفل لب گئی ہے، اور آسمان تک فرشتے لین لا لیندے رہے۔ جدوں ذکر دی محفل ختم ہوندی ہے تو پھر فرشتے اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضر ہوندے رہے۔ اللہ سونا پوچھدا کتھوں آئے، دس دے اللہ سونا فلاں ذکر دی محفل تو آئے اسی۔ رب سونا پوچھدا بھی کی وہ لوگ کی کہندے سی، کی منگدے سی؟ کہ اللہ سونا دوزخ تو پناہ منگدے سی، رب سونا فرمانا میں دوزخ تو پناہ دتی۔ اللہ سونا جنت منگدے سی، اللہ سونا فرمانا میں جنت دتی۔ اسی طرح جو بھی وہ منگدے سی میں دتا انہاں نوں۔
ایک فرشتہ کہندا اللہ سونے فلاں آدمی تو ویسے اتوں لنگھیا جا رہا سی محفل جا کے بہ گیا سی تے اللہ سونا فرماندا کوئی بات نہیں آ گیا سی نا تے میں انہاں درویشاں دے صدقے ہی اہل ذکر دے صدقے ہی اس گناہگار نوں بھی بخشیا یعنی صبح بہن والا بھی محروم نہیں رہندا اس واسطے کہ اہل ذکر لوگ کا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں نہ چھوڑا دل فغانے صبح گاہی اما شاید ملے اللہ ہو میں شوق میری لہ میں ہے شوق میری نہ میں ہے نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج عطش اللہ سرد حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرماندے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون دل جانی دے عشق کو اپنی جان رڑاون دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالو راجے وے سما محمد چھٹی ہی ججالو حاجی دوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ اللہ نہیں کو اللہ رے تو نہ رہو لیکن نعمت آئی ملنی اگر انسان ہے نہ غافلہ تو الگ ہوئے گا جمیں ڈاکٹر مقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بولے ہوتے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے سچے اللہ والے کی کوشش ہوندی سانو کوئی نہ جانے اللہ ساڈا کافی ہے وہ ہر ویلے ساڈے کول ہے خود قرآن کریم بھی رب نے فرمایا میں تھوڑی شاہ تک تو بھی نیڑے ہیں میں تھوڑے نفساں جا تسی کیوں غور نہیں کرتے تسی جدھر بھی رخ کرو گے فَصُمَّ وَجْهُ اللہ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے تے اللہ سونا ظاہر و باطن ہر جگہ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ تے حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں میں پین پہ لے کے غلام فرید وہ یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے تے حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں. اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال فرماندے اللہ سنو کو دل دیاں اکھاں مانگ کیونکہ دیدار مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندا. جب انسان اپنے پیر مرشد کے سمیاد کا ذکر قلبی حاصل کردا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لواندا اللہ فل چمبے دی بوٹی لواندا انہیں زیر نگرانی مصروف ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولا اور دوام ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کردہ دی روح جسم جو نکل کے بات سارا پرواز کر دیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں شرف حاصل کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دینا ساری زندگی کا مقصد ہے. خود قرآن کریم جی رب سنے فرمایا کہ اللہ سنو دی دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سنو دا دیدار ضرور ہوئے گا. اللہ سنو ہر چیز دے قادر ہے جنہوں جدوں چاہے جدہ چاہے دنیا آخرت اپنا دیدار کرائے. قرآن پاک ہی رب نے فرمایا لا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت ہے. اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام رہے چرخی لیلی فام سے منزل تیری ستارے جسی گردے راہوں کارواں تو ہے. خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکر سے مخفی کوئی مجھے تلاش کرے. اللہ سنو تو انسان نے پہلے ہی اسے واسطے کیتا ہے کہ میرے دیدار دی نعمت حاصل کرے. لیکن جو واسطے ضروری ہے انسان اپنے اندر وہ پاک کرے قرآن سنت دا علم فقہ دا علم تصوف دا علم بھی حاصل کرے پھر روح کے مطابق عمل کرے اور اپنے دل نو زندہ کرے. ظاہری علمہ نہ دل نہیں نفس نہیں مرے گا نہ دل پاک ہوئے گا. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اللہ پڑھے پڑھ حافظ ہویوں نہ کیا حجاب و پردہ ہو پڑھ عالم فاضل ہویوں پر طالب ہویوں زردہ ہو 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو باج فقیراں کسے نہ ماریا بہو یہ ظالم چور اندر دا ہو. یہ نعمت درویشہ نے حاصل ہے. ایسے واسطے درویشہ نہ سب تو الگ ہو گئے. سال ہزار ریاض تو مجاہدات کر دیا کیوں کہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے. تمام اللہ بندہ ہی طریقہ رہا ہی سنت اولیاء ہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سال سال سب تو الگ ہو گیا. اللہ ذکر کر دے رہا نفس نال جہاد اکبر کر دے رہا یہ افضل جہاد ہے.
لفظ دے نال جہاد کرنا خود اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اس واسطے سانوں چاہیے نا غافلات تو الگ ہو کے اللہ سن دا ذکر کریے۔ یہ زندگی چند دن دا میلہ مڑ کے اتنے آنا کوئی نہیں ہے کہ دنیا دے نظارے مکڑے کوئی نہیں، انہاں تو الگ ہو جاؤ قطعی قلباً ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارو، قلباً ذات مولا جی ڈبے رہو، سر تو پہلا مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاؤ تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں اللہ سنوں کا ذکر دی نعمت نصیب ہے، لیکن وہ ذکر ہی مؤثر ہوئے گا جڑا اہل ذکر کو حاصل کیتا جائے گا، اللہ والیاں کو، کیونکہ یہ ذکر ہوا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ ٹو سینہ آیا ہوا، اور پھر توحیدی نور نسبت دل چ ہونا لوگوں کوئی رکا کراؤ تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ اللہ سونے نہ ہو جائے۔ اسرار اولیاء دے تو لکھیا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرمائے جس ویلے میرے پیر و مرشد خواجہ قطب مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت حاضر ہوندے تے ذکر الہی بہت کردے ہوندے سکے، اور جب حالت زیادہ ہو جاندی سی تے ہر رات دن ایک رات دن تک مسلے تے بے ہوش پے رہندے سی، اور انہوں اپنے آپ دی کوئی خبر نہیں ہوندی سی، ذکر دے وچ انہاں ڈوب جاندے سکے۔ پھر آپ فرماندے نے کہ انہاں لوکاں دے دل جڑے ذکر الہی تو غافل نے، اس واسطے کہ اہل تصوف اس دل نو جڑا ذکر الہی تو غافل ہوئے زندہ ہی شمار نہیں کردے۔ انہوں دا قول آ کہ جڑا دل زندہ ہے وہ کدے بھی ذکر الہی تو غافل نہیں ہوندا، اور حدیث پاک چ بھی ہے کہ ذاکر زندہ ہے اور بے ذکرہ جڑا وہ مردہ ہے۔ خود اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک سے۔ پھر حضرت بابا اسرار اولیاء جی لکھیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماندے ایک بزرگ ہر ویلے ذکر الہی رہندے سی، جدوں انہاں دی حالت تاری ہوندی سی تو ذکر جیندہ مستغرق ہوندے سی کہ اسی حالت دے وچ اگر انہوں ذرہ ذرہ بھی کر دیتا جاوے تو پھر بھی انہوں خبر نہیں سی ہوندی۔ کیا فرمان دیا کہ بلجی بدبخت نے عہد کیتا کہ میں امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نو قتل کرنا ہے، تو انہوں لوگوں سمجھایا کہ تو اگر تیرے جے ہزار بھی ہون گے انہوں قتل نہیں کر سکتے شیر خدا نے، ہاں جدوں وہ نماز دے وچ ہون ذکر الہی چ ہون تو پھر البتہ تیرا کم وار چل سکتا ہے، کیونکہ وہ نماز دے دوران ذکر دے دوران ذات مولا جی نے ڈبے ہوندے نے دنیا تو کلی بے خبر ہوندے نے، تو ظالم نے پھر ہی کیتا دوران نماز ہی آپ تے حملہ کیتا اور آپ نے شہید کیتا۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ایک باری میں لاہور گیا کہ بزرگ نو دیکھیا کہ یاد الہی دے وچ انہیں مستغرق رہندے سگے کہ ذکر دے دوران ہی بعض دفعہ اٹھ کے آبادی وچ نکل جاندے، بازار چلے جاندے تے پخدے ہوئے تندور دے اندر بہ جاندے جا کے، اور دیر تک اتنے بیٹھے رہندے تے پھر اس تندور چوں نکل کے باہر نکلے ہوندے، اور انہوں تے جلن دا ذرا بھی نشان نہ ہوندا، انہاں دا ایک بال بھی نہیں جلدا سی۔ انہیں انوارے ذکر الہی انہاں جنہ رچے بسے ہوندے سگے کہ اگ انہاں دے اثر نہیں کردے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ زندگی دے لمحات نو غنیمت جانی ہے، یہ دنیا تندے تو مکڑے کوئی نہیں، نہ انہاں طالبان دنیا اپنے پر ہیں راضی ہونا، انہاں واسطے جو مرضی کر لو، اس واسطے بہتر انہاں سارے سلام کر کے سب تو الگ ہو کے اللہ تے توکل کرے، سب تو الگ ہو کے
دن رات یاد الہی گزارے، لمحے مڑ کے نہیں ملنے، جس مقصد واسطے دنیا دیا مقصد پورا کرے، اور وہ مقصد دیدار مولا۔ لیکن عمل قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت و جماعت دے رہن نال ہی نعمت ملنی ہے۔ جب تک انسان انہاں فرقیاں تو الگ نہیں ہوں گا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہیں فرقہ بندی ہیں، کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ سچے اللہ والے کی خدمت حاضر ہو کے اپنے پیر و مرشد زیر نگرانے روحانی سفر کرے، دا دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔